اکابرین اسلام نے قرآن عظیم کی یہ تعریف کتب میں نقل فرمائی ہے کہ فالقرآن الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یعنی بس قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اسے مصاحف میں لکھا گیا، اور یہ قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہے بغیر کسی شبے کے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ قرآن ایک کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے تو وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ ہم جمع قرآن کے موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ قرآن عظیم پھر نبی کریم سے صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام سے دیگر لوگوں تک اور ان سے ہوتا ہوا ہم تک نقل متواترہ کے ساتھ آیا ہے۔ نقل متواترہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن عظیم ہر دور میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں سے مروی ہوا یا روایت کیا گیا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ جاپان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ چائنا میں پڑھ رہے ہیں، روس میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، لیکن ہر شخص ایک ہی طرح کا قرآن عظیم پڑھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں جتنے لوگوں نے قرآن عظیم کو آگے پہنچایا انہوں نے اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کی۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ اگر کوئی جاپان میں ہے تو اس کی پاکستانی سے ملاقات نہیں ہوئی، ہر پاکستانی سے تو نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح جو روس میں ہے اس کی چائنا والے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اگر ان کے آپس میں باہم ملاقات ہوتی تو یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ باہم اتفاق کر کے کسی جھوٹ پر متفق ہو گئے، لیکن ایسے کثیر افراد جو جن کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے اور وہ مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں اور ان کے آپس میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایک غلط چیز پر تمام کے تمام متفق ہو جائیں، کہ ہر ایک کی زبان سے ایک جیسے الفاظ نکل رہے ہوں جن میں نقطے اور زبر زیر پیش کی بھی کوئی غلطی نہ ہو یا تبدیلی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ یہ نقل متواترہ کے ساتھ آیا ہے اور جو چیز اس طریقے سے آئے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کثیر لوگ اس کو روایت کر رہے ہوں اور اس میں کوئی باہم بات میں ٹکراؤ نہ ہو، یہ اس کے حق ہونے اور صادق ہونے کی علامت ہے۔ اور آخر میں بلا شبہاتن کی قید ہے کہ قرآن عظیم میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی نقل ہے کہ جس میں کسی بھی مقام پر شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ جب روایت کرنے والے کثیر ہوتے ہیں تو شبہ اڑ جاتا ہے۔ ایک دو آدمی نے روایت کی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ حافظے میں کوئی کمی ہو گئی ہو، کوئی خدا نخواستہ مصلحت آڑے آ گئی ہو کہ انہوں نے اس طریقے سے بات کو بیان کر دیا، لیکن جب ہر دور میں ہزارہا کروڑ لوگ ایک ہی چیز کو ایک ہی طریقے سے بیان کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں پھر کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم اس میں اس قسم کی کوئی شک کی بات شامل نہیں کر سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے کسی مصلحت یا ذاتی مفادات کی بنا پر اس بات کو اس انداز سے بیان کیا۔ تو یہ قرآن عظیم کی تاریخ بزرگان دین نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن عظیم کے اسماء کی طرف آتے ہیں۔ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے 5 اسماء استعمال فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قرآن، دوسرا ہے فرقان، تیسرا کتاب، چوتھا ذکر اور پانچواں نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ ایک عظیم قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج کیا گیا ہے۔ اس میں لفظ قرآن بیان کیا گیا۔